السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حدیث قدسی اور شان غوث پاک کے بارے میں بیان کریں گے۔ ربیع الثانی کی 11ویں شب، جسے عاشقان غوث اعظم بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں۔ آج کے اس بیان میں ہم پیروں کے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد منانے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا آپ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کاش ذکر غوث پاک کی برکت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ کاش ذکر غوث پاک کی برکت سے آپ کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمارے اخلاق سنور جائے، کردار سنور جائے۔ ذکر غوث پاک کی برکت سے ایمان کی سلامتی نصیب ہو اور ہم اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ شہنشاہ بغداد اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف ہستی ہے۔ آپ کا نام پاک عبدالقادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ رکھنے والے، اور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کا غوث مددگار۔ آپ کے مشہور القاب ہیں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ 91 سال سے اس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ علامہ عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے کسی کو تاج ولایت عطا فرمانا چاہتا ہے تو حکم فرماتا ہے، اس بندے کو ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ چنانچہ اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسے ہمارے شہزادے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کی قابلیت دیکھ لے۔ چنانچہ اسے بارگاہ غوثیت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس قابلیت کو دیکھ کر اس کا نام دفتر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس شخص کو دوبارہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قاسم نعمت مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ولایت کا حکم جاری فرماتے ہیں۔ پھر اسے رتبہ ولایت عطا کر دیا جاتا ہے اور عالم غیب عالم شہادت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسی شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا در کا سچا غلام بنائے۔ کاش اولیاء کرام کی غلامی میں زندگی گزارے، اسی غلامی میں مرے اور اسی غلامی میں روز قیامت اٹھائے جائیں، اور کاش 100 کروڑ شکر اولیاء کرام کے صدقے بلا حساب جنت میں داخل نصیب ہو جائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبدالعمرو اور شیخ عبدالحق رحیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5555 ہجری کی بات ہے، 3 صفر مظفر اتوار کو ہم حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کڑھائی یعنی لکڑی کی چپل پہنی اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بلند آواز سے پکار کر کچھ کہا اور ایک کڑھاؤں یعنی لکڑی کی چپل ہوا میں پھینک دیا۔ پھر اسی طرح دوسری کڑھاؤں کو بھی پھینکا۔ دونوں کڑھائیں ہماری نظر سے غائب ہو گئی۔ آپ دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کو واقعہ معلوم کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ 23 دن گزرنے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے کہا، ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی۔ فرمایا، قافلے والوں کو اندر آنے دو اور جو کچھ لے لو۔ ہم نے قافلے والوں کو اندر آنے دیا۔ انہوں نے بہت سارا سامان بارگاہ غوثیت میں نظر کیا۔ اس سامان میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کڑھائی یعنی لکڑی کے چپل بھی تھے۔ یہ آپ
یہ دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا اور ہم نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ کڑھائی تمہیں کہاں سے ملی؟ قافلے والے بولے، 3 صفر مظفر کی بات ہے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہمارے بہت سے افراد قتل کر دیے اور سامان بھی لوٹ لیا۔ ڈاکو ہمارا مال ایک طرف لے جا کر آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں خیال آیا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مدد فرمائیں اور ہم اس مصیبت سے بچ جائیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے۔ ابھی ہم آپس میں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جنگل میں 2 بلند آوازیں سنائی دی جن سے سارا بیابان گونج اٹھا۔ ڈاکو بھی ڈر گئے۔ پھر چند ہی لمحوں بعد ایک ڈاکو سہما ہمارے پاس آیا اور بولا، آؤ تم اپنا مال لے لو اور دیکھو ہمارا کیا حال ہوا ہے۔ ہم جلدی سے ڈاکوؤں کے قریب پہنچے تو دیکھا ان کے دونوں سردار مردہ پڑے تھے اور ان کے پاس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مبارک کڑھائی رکھے تھے۔ بس ہم نے کڑھائی اٹھائی اور اپنا مال لیا اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک کے سوا کسی سے مدد مانگنا کیسا؟ ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ پاک کے سوا کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ پاک مدد کرنے میں پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی بزرگ سے کیوں مدد مانگے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اسی طرح شیطان نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے۔ ویسے بھی غوث پاک یا کسی اور بزرگ کی مدد فرمانا غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، یہ اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ غوث پاک بھی خود مدد فرماتے ہیں، غوث پاک بھی مدد فرماتے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ یہاں دیکھیں فرشتے بغیر اللہ نے خود فرشتوں کو فرمایا، اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ پاک چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی مدد فرماتا۔ اللہ پاک چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اپنے گھروں میں اوندھے ہو جاتے، میدان بدر میں آ ہی نہیں سکتے، مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے اور وہ قدرتوں والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ شان اولیاء اللہ، بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عام احادیث میں کلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے اور صحابہ راوی یعنی سن کر آگے بتانے والے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں کلام رب کریم کا ہوتا ہے اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راوی ہوتے ہیں۔ آئے بخاری شریف کی حدیث قدسی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے بارے میں نبی کریم مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے علل اعنان جنگ کر دیتا ہوں۔ بندہ جن ذرائع سے میرے قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اپنی پناہ دیتا ہوں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب ہو جاتا ہے تو اب یہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ورا ہیں۔ اس حدیث قدسی میں 3 مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1، اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا کیا مقام اور مرتبہ اور کیسی عزت۔ نمبر 2، ولی کا لفظی معنی ہے دوست، اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بندہ۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پاک
کسی کو اپنا ولی اور اپنا دوست اپنا پیارا بنا لینا یہ کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے، یعنی بندہ اپنی محنت اپنی کوشش سے اللہ پاک کا محبوب اللہ پاک کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے تاج ولایت عطا فرماتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے بندہ اللہ پاک سے اظہار محبت کرنا، یہ کسبی ہے۔ بندہ اپنی کوشش اپنی محنت اپنے عمل سے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کر سکتا ہے۔ بندے نے اللہ پاک سے اظہار محبت کیسے کرنا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی اس حدیث قدسی میں بتایا گیا ہے۔ بندہ اللہ پاک سے اظہار محبت کرے، پھر اگر اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے بندے کے اظہار محبت کو قبول فرما کر اس بندے کو اپنا محبوب اپنا دوست اپنا ولی بنا لے تو اب اس بندے کی کیا شان ہوتی ہے۔ یہ بات بھی حدیث قدسی میں بیان ہوئی ہے۔ آئے حدیث قدسی کے ان تینوں مضامین کے سامنے رکھ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ سیرت دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام مرتبہ، اولیاء کرام کی عزت کہ جس سے بندے کے دل میں اولیاء کرام کی ذرہ برابر بھی دشمنی ہو وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کرام کے لیے دشمنی بھی ہو اور وہ اس دشمنی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں اولیاء کی دشمنی ہو اللہ پاک اسے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بات ضرور خیال میں رہے، انسان کا مقابلہ اگر انسان کے ساتھ ہو تب بھی جیتنے کا صرف احتمال ہوتا ہے، اور اگر آدمی اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کے ساتھ جنگ چھیڑ لے اس میں جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شکست، ذلت، رسوائی، اس بدبخت کے ہزاروں کی فوجیں جمع کی، اسلحہ اٹھایا، تیر تلواریں جو کچھ تیار کر سکتا تھا وہ تیار کیا، میدان میں نکل آیا۔ اس بد انجام نے اللہ پاک کے ساتھ کیا جنگ کرنی تھی۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھروں کو بھیجا، اتنے مچھر آئے کہ انہوں نے سورج کو ڈھانپ دیا، دن کے وقت اندھیرا ہو گیا اور مچھروں نے نمرود کی فوج کو کاٹنا شروع کیا اور پوری فوج کا گوشت سب کھا گئے، ساری کی ساری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر گئی۔ آخر میں ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے 400 سال تک وہ مچھر نمرود کو کاٹتا رہا اور اس کی وجہ سے نمرود کے سر میں جوتے پڑتے رہے۔ یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کا انجام۔ لہٰذا ہر کوئی غور کر لے، اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی پالنی ہے، ان کا غبط دل میں رکھنا ہے تو پہلے سوچ لے یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں۔ اولیاء کرام سے دشمنی رکھنا اصل میں اللہ پاک سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اور اس دنیا میں تباہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اس دنیا میں تباہ ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اظہار محبت کا طریقہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں بندہ جس ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کا طریقہ، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا درست راستہ۔ بندہ فرائض پورے کرے، 5 نمازیں جماعت ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے پورے رکھے، حج فرض ہو تو حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہو تو وہ زکوٰۃ بھی پوری نکالے، والدین کا ادب بھی بجا لائے، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرے، کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے اور ہر معاملے میں جو فرائض ہیں وہ پورے کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرے، 5 نمازیں پڑھتا رہے، ساتھ میں تہجد بھی پڑھے، اشراق، جاست اور اوابین کی نفل بھی پڑھے، فرض روزے رکھتا ہے ساتھ میں نفل روزے بھی رکھے، زکوٰۃ دیتا ہے تو صدقہ و خیرات بھی کرے، والدین کا ادب کرتا ہے تو اس کے ساتھ اور زیادہ نیک سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں دوستوں مسلمان بھائیوں کو خیال رکھتا ہے ان کے ساتھ زیادہ احسان اور بھلائی والا سلوک کرے، یوں ہر معاملے میں فرائض بھی پورے کرے، اس کے ساتھ ساتھ نفل نیکیاں بھی کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا قرب ملے گا، اس سے ثابت ہوگا کہ یہ بندہ واقعی اللہ پاک کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بندہ پابندی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ سارے فرائض پورے کرے، ساتھ میں نفل نیکیاں بھی کرتا رہے۔ اگر اللہ پاک کی رحمت ہوئی تو اس کا فضل و کرم نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو تاج ولایت بھی عطا ہوگا۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ اللہ کے پاک کے ولی رب الکریم کے دوست محبوب بندے بن کر ہی دنیا میں تشریف لائے۔ پھر آپ نے ساری زندگی عبادت اور عیادت میں گزاری۔ آپ فرائض میں بھی پابندی سے عمل کرتے تھے، اس کے ساتھ سنتوں پر بھی پابند تھے، نفلی عبادت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، بیان یہاں تک کہ مستحبات یعنی شریعت کے پسندیدہ کام بھی استقامت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں غوث پاک کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین۔